بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا تھا مجھے جسم میں درد کی شکایت رہتی تھی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر درد کے بارے میں عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جسم کے جس حصے میں درد ہے وہاں ہاتھ رکھو، 3 دفعہ بسم اللہ پڑھو اور 7 دفعہ یہ جملہ پڑھو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دنیا میں انسان کو مختلف تکلیفات برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ کبھی آدمی کو جسمانی طور پر مشقت اٹھانی ہوتی ہے کہ بیماری ہے، کوئی درد ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، اور کبھی آدمی گھریلو یا کاروباری طور پر پریشانی کا شکار رہتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی پریشانی ہو، دنیاوی اسباب تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنے کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی تکلیف کا سامنا ہو تو فوری طور پر اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ یا اللہ میری اس تکلیف کو دور فرما دے۔ اور پھر اگر اس خاص موقع کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کوئی دعائیہ کلمات ہوں تو اس بیماری یا اس تکلیف کے علاج کے لیے اس سے بہتر کوئی اور نسخہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس روایت میں آپ نے سنا کہ ایک صحابی شکایت کرتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا تھا مجھے جسم میں درد کی شکایت ہوتی تھی۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا کہ مجھے درد کی شکایت ہے اور پرانی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ تجویز فرمایا کہ جسم کے جس حصے میں درد ہے اس پہ ہاتھ رکھو، 3 دفعہ بسم اللہ پڑھو اور 7 دفعہ یہ دعائیہ جملہ پڑھو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کے قدرت کی پناہ مانگتا ہوں اس تکلیف سے جو مجھے لاحق ہے اور اس تکلیف سے بھی جو مجھے ابھی لاحق نہیں آئندہ ہونے والی ہے۔ یہ ایک ایسا جامع کلمہ ہے کہ اس میں آدمی ہر قسم کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے، خواہ وہ تکلیف آپ کو ابھی لاحق ہے اور خواہ وہ آئندہ ہونے والی ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی میں انہی صحابی کی یہ روایت موجود ہے اور اس کے ساتھ یہ اضافہ بھی ہے کہ یہ دعا کرنے کے بعد کبھی مجھے دوبارہ وہ شکایت نہیں ہوئی۔ چنانچہ مختلف ہمارے اکابر بھی یہ فرمایا کرتے ہیں کہ جو آدمی یہ معمول بنا لے اس دعا کو پڑھنے کا، خواہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو، بغیر تکلیف کے محض احتیاطی پیش بندی کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اس دعا کو پڑھ لیا کرے تو اللہ جل جلالہ اسے ہر قسم کی تکالیف سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں جن کو بطور خاص اختیار کرنا چاہیے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی تکلیف آئے، خواہ جسمانی ہو یا غیر جسمانی، تو ہم دنیاوی اسباب کو تلاش کرتے ہیں، یقیناً کرنے بھی چاہیے، لیکن اللہ کی طرف رجوع کرنے کا اہتمام کم ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جب کوئی بیماری ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، دعا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا میڈیکل چیک اپ کروانے کا بھی اہتمام کریں۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں پھر انسان کو اللہ تعالیٰ شفا بھی نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔